ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ دونوں، ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے۔ وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا۔ میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور، تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا، اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے۔ وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میلسی کا، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹا۔ اب ہم آپس میں گپے مار رہے تو میری چھٹی حس بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری، رضائی اوپر، سردیاں تھیں، رضائی اوپر لے کے پڑ۔ تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی۔ اب تھوڑی دیر تو وہ بیچارہ چپ رہا، اب وہ صحت مند کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا، تو وہ شروع ہو گیا گلاں دل دیاں دل وچ رہ گیاں شمع پہ گیاں۔ یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا۔ میں اپنے اسکول کالج، گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا۔ جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے۔ اچھا اب وہ لوگ ایسے رضائی گلاں دل دیاں دل وچ رہ گیاں شمع پہ گیاں، 2 دفعہ ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہو گئے، اس کو نہیں پتا، تو گلاں دل دیاں دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی، جو پھر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ۔ میری طرف دیکھا تو راکھ پڑی ہوئی تھی، پانی تھوک چھوک کا، اے تو بیمار ہے، وہی الو، وہ تو بہانہ کیتا، چل اٹھ کپڑے پا۔ ذوق سے آتا ہے علم، محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف یہ نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل کے شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو، جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں، اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتی؟ کوئی گھٹ واتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں نوں چھوٹے مار دیں۔
چونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے، جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، محبت تو ہے، نفرت کوئی نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔ آپ کو سب سے چھوٹا جنتی سنو، سب سے چھوٹا، ایک کمرے والی جنت سمجھ، ایک کمرے والی، یہ اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور کٹ کھاندہ کھاندہ اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھولے گا تو آگے ایک نوکر ہو، اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے گا، کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، پوچھو۔ تو آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی، تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا، کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو۔ کدھر؟ کا یہ جو نور ہے اللہ کا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے۔ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 نوکر گاڈ آف آنر، اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی، بڑے لطر پہ جی میں نے۔ اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس نوجوان کہنے لگا ایڈے بڑے قد نو لے کے ایسے کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اور جب تو جنت میں جائے گا تو حور کا قد ہے 130 فٹ۔ تجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی، اور تو تجھے نہیں ہے۔ دیکھو بیٹو بیٹیو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، نکاح ہے، اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو، جن نے زندگی گزارنی ہے۔ قبول کیا ماں تو نہیں کہتی، بیٹی کہتی، قبول کیا باپ تو نہیں کہتا، بیٹا کہتا ہے۔ تو جس نے قبول کرنا اس کی چاہت تو نہیں، بس ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا اپنے برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے، اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو۔ اور بچوں سے کہتا ہوں اتنے باغی نہ ہو جاؤ کہ کورٹ میں پہنچ جاؤ کہ ہم سول کورٹ میرج کر لیں گے، اگر ماں باپ نہیں مانتے ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شدت نہ دکھاؤ کہ تمہاری اولاد پس کے رہ جائے، جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا اسے قبول ہی نہیں، تو کیسے زندگی نبھے گی؟ قبول کیا واجب لفظ ہے، واجب واجب۔ کنواری لڑکی سائن کر دے تو یہ قبول کیا ہے، اور
بیوہ یا متعلقہ کی شادی ہو رہی ہو تو سائن کافی نہیں، اسے زبان سے کہنا ہوگا قبول کیا، مرد کو کہنا ہوگا قبول کیا۔ ایک تو جو قبول کر رہا ہے